ایک چیز کو اسٹیبلش کریں گے کہ یہ عمران خان اور اس کی ٹیم نے قوم کے ساتھ 3 سال جھوٹ بولا، قوم کا 3 سال وقت ضائع کیا، اور جو نقصان کیا گیا اسٹیٹ کو، جو اداروں کی تذلیل کی گئی، اب ان کی باری ہے۔ انشاءاللہ یہ معافی بھی مانگیں گے اور ان کو پاکستان میں کوئی منہ چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں دے گا انشاءاللہ۔ ہم نے اپنی جو ہماری وزیر اعظم بے گناہی ہے وہ پاکستان کی عوام نے بھی بلدیہ کے الیکشن میں، بائی الیکشن میں ان کے الزام لگانے کے باوجود پاکستان کی عوام میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں جلد از جلد فیصلے آئیں، اور ان کی طرف ٹائم نہیں برباد کریں گے۔ آرگیومنٹس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنا کیس کو آگے لے کر چلیں گے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک سے یقین ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف انشاءاللہ تعالی نہ ان کے ماضی میں کوئی دبا تھا، نہ ہے، نہ انشاءاللہ فیوچر میں ہوگا۔ وہ انشاءاللہ تعالی جو الزام پچھلے 20 سالوں سے، چاہے وہ رحمان ملک ہو، چاہے وہ پرویز مشرف ہو، چاہے کسی بھی حکومت میں ہو، یہ وہی گھسے پسیٹے الزامات ہے جس کی بیس پر یہ کیس فائل کیا گیا ہے۔ ایک ایویڈنس پروڈیوس نہیں کیا گیا کہ کون سی بے نامیاں ہیں، کون سے پیسے کیسے گئے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ہر چیز اسٹیبلش کریں گے۔ میں اپنے بھائی محسن صاحب کو کہوں گا کہ وہ آپ کو لیگل میاں محمد نواز شریف زندہ باد۔ میں اس پہ آج جو ہم نے عدالت میں ایک درخواست دی ہے، ہماری طرف سے ایک درخواست گئی ہے کہ ہم اس معاملے کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پہ نپٹانا چاہتے ہیں، اور ہم نے عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ ہمارا جو یہ کیس ہے یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پہ لگایا جائے اور اس کیس کو نپٹایا جائے، کیونکہ ہم بے گناہ ہیں، اور یہ پچھلے 7 ماہ سے جو پاناما کے نام پر عوام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، میڈیا ہائپ کریٹ کی جا رہی تھی اور سینسیشنلزم کریٹ کیا جا رہا تھا تاکہ اس کا خاتمہ ہو، اور ہم یہ پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ اس کیس میں وزیر اعظم کا نام نہیں ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک بھی ثبوت عدالت میں نہیں دیا کہ یہ فلیٹس 1992 میں خریدے گئے اور وہ ہمارے نام تھے۔ کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی وہ عدالت میں نہیں جمع کرا سکے، وہ کوئی ایسا ثبوت نہیں دے سکے کہ جہاں سے ٹیکس ایویژن ثابت ہو، وہ کوئی ایسا ثبوت نہیں دے سکے جہاں سے مریم نواز پرائم منسٹر کی ڈیپینڈنٹ ثابت ہو۔ اور آج کے آرگیومنٹس میں بھی ہم نے یہ بات ثابت کی ہے، ہمارے وکیل نے یہ ثابت کی ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور 2011 میں جو ویلتھ سٹیٹمنٹس کے ساتھ جو ڈیکلیریشنز لگائی گئی تھیں اس کو ہم نے عدالت کو بالکل پراپرلی گائیڈ کیا ہے کہ وہ بالکل قانون کے مطابق تھیں، اور عدالت کو ہم نے حوالے دیے، اور ہم نے اپنی بحث میں یہ ثابت آج کر دیا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور آگے بھی اب ہمارے آرگیومنٹس چل رہے ہیں اور ہم یہ چیز ثابت کریں گے۔ اور عمران خان جو 1 تاریخ کی ایک پیشی کے اوپر پورے عدالتی فیصلے کا بیان سپوکس پرسن بنا ہوا تھا اور پورے عدالتی فیصلے سنا رہا تھا صرف ایک پیشی کی بنیاد پہ، میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹ اتنی دفعہ بول رہے ہیں، جس طرح شیخ رشید آج سنتوں کا اور سنت کا حوالہ دے رہا تھا کہ سچ اتنی دفعہ بولو، تو میرے خیال سے شیخ رشید صاحب سنت کا حوالہ تو ضرور دے رہے تھے لیکن بول جھوٹ رہے تھے، کیونکہ وہ جھوٹ کو اتنی دفعہ بول کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے، جو ایک پرانی ایک فلسفہ ہے کہ وہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ ثابت ہو۔ تو آج کی عدالتی کارروائی میں بھی یہ ثابت ہو گیا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے، ہمارے وکیل نے اپنے آرگیومنٹس جو دیے ہیں، ابھی تو فیصلہ آئے گا، لیکن ان کے آرگیومنٹس جو تھے وہ یہی تھے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ 2011 میں جو پراپرٹی کا وہ حوالہ دے کے جہاں سے وہ وزیر اعظم کو چاہتے تھے کہ یہ ڈیپینڈنٹ شو ہو اور وزیر اعظم صاحب کا کوئی اس میں رول کریٹ ہو، وہ بات آج بالکل ہمارے وکیل صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے عدالت کو سمجھائی ہے، اور ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ نہ 1992 کی پراپرٹی پہ، جس طرح نعیم بخاری نے کہا کہ اس کو ٹیکس میٹرز کا نہیں پتا، یہ نعیم بخاری صاحب نے اپنے منہ سے بات مانی ہے کہ مجھے ٹیکس میٹرز کا نہیں پتا، تو یہی ہمارے وکیل نے بات کی ہے کہ واقعی یہ بات سچی ہے نہیں ہے جس دن سے ان کی شادی ہوئی ہے۔ اور آگے کی بات جو کل ہمیں موقع ملے گا دوبارہ، ہم اس میں مزید اپنے ثبوت کے ساتھ پیش کریں گے کورٹ کے سامنے کہ کس طرح پی ٹی آئی اس طرح ایلیگیشنز لگا رہی ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو ان کے جھوٹے دعووں
چیزوں کو کسی طور پہ ثابت کر سکے۔ ایک اور اہم بات جو انہوں نے آج کہنے کی کوشش کی اور کرنے کی کوشش کی اور کوئی کاغذ لے کر نہیں آئے، وہ بار بار بات کرتے ہیں التوفیق کے کیس سے متعلق 2 آرڈرز کی جو کہ UK میں جاری ہوئے 1999 میں۔ یہاں یہ بات باور کرانی ضروری ہے کہ 1999 نومبر میں جب وہ آرڈر جاری ہوا، اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف سمیت اپنے پورے خاندان کے 12 اکتوبر کے کو کے بعد پابند سلاسل تھے۔ وہ کورٹ آرڈر جب جاری ہوا، وہ ایک شخص شیزی نقوی کے ایفیڈیوٹ کی بنیاد کے اوپر، ڈیمڈ اونرشپ کی بنیاد کے اوپر جاری ہوا۔ آج بھی PTI کے پاس موقع تھا کہ وہ التوفیق انویسٹمنٹ کا اوریجنل لون اگریمنٹ جو تھا وہ سامنے لے آتے۔ لون اگریمنٹ تو سامنے وہ لے کر نہیں آتے جس کے اندر کولیٹرل کا پورا انیکشر ہوتا ہے۔ وہ ڈیمڈ اونرشپ کی بنیاد کے اوپر ایک کورٹ آرڈر لے کر آتے ہیں جو کہ بعد میں سیٹل ہو گیا۔ اندر چیزوں کو کلیئر کریں۔ اس وجہ سے جو پرائم منسٹر کے بچے ہیں انہوں نے ایک درخواست ڈالی ہے کہ مہربانی کر کے آنریبل بینچ اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پہ سنیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جلد از جلد ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ بغیر کسی وجہ کے یہ کیس لنگر آن ہو، یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ یہ جتنی کوشش کر لیں یہ ابھی تک کچھ ثابت نہیں کر پائے اور آئندہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ۔ سوال ہے کہ ابھی آپ کے جو دوسرے کولیگز تھے وہ کہہ کے گئے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ جی میں نے آپ کو کلیئرلی بتا دیا ہے، اور وہ میں نے جو آپ کو بتایا ہے وہ کلیئرلی بتا دیا ہے کہ مریم نواز شریف ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ سے کوئی دلائل نہیں پیش کی ہے، تو یہ شیخ رشید نے دلائل پیش کی ہے کہ ایک دن میں جدہ کیسے پہنچے؟ دیکھیے یہ تو اب اگر شیخ رشید صاحب 1960 کی دہائی میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ آج کل کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جہاز میں ڈاکیومنٹ لے کے جایا جائے اور اس کو سائن کروا لیا جائے، یہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ٹیکس پیپرز ہیں، آج سلمان بٹ صاحب نے پرائم منسٹر نواز شریف کی طرف سے کلیئرٹی سے ایکسپلین کیا ہے کہ جہاں جس کالم کی طرف بار بار ریفر کیا جاتا ہے وہ فیملی ممبر کا کالم ہے، اس میں میاں بیوی 2 فیملی ممبرز ایڈڈ ہے۔ اگر کوئی ڈیپینڈنٹ ہوتا تو وہاں پہ 3 کا لفظ لکھا جاتا۔ جو لوگ ٹیکس فائل کرتے ہیں، جو ریٹرنز بھرتے ہیں، وہ ان ٹیکس پیپرز کو اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ عمران خان کے وکیل خود کہتے ہیں کہ ان کو ٹیکس پیپرز کا پتہ ہی کچھ نہیں، ٹیکس لا ہوتا کیا ہے، تو ان کو پڑھنے میں غلطی لگی تھی جو آج ہم نے کلیئر کر دی ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ